منتسب۔ مجتہد منتسب فقہائے شوافع میں سے وہ عظیم شخصیات جو اپنی علمی اور فقہی اعلیٰ استعداد اور صلاحیت کی بنا پر مخصوص فقہی اجتہاد کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے، پھر انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پیش آنے والے مسائل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق کتاب و سنت سے ہم آہنگ ان کا شرعی حل پیش کیا۔ نیز وہ باصلاحیت علماء فقہا مجتہدین اپنا مستقل مسلک قائم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو اور اپنے اجتہادات کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مسلک و مشرب کی طرف ہی منسوب رکھتے ہیں، انہیں مجتہد منتسب کہتے ہیں، جیسے حضرت امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، امام بویتی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربیع بن سلیمان مرادی رحمہم اللہ وغیرہ۔ یہ شوافع کے مجتہد منتسب ہے۔ تیسرا درجہ ہے اصحاب الوجوہ، پیچھے ان کی تفسیرات اصطلاحات میں آ چکی ہے۔ اصحاب الوجوہ جیسے امام غزالی ہے، امام شیرازی ہے، امام الحرمین ہے، اسی طریقے سے امام قفال ہے، اور شوافع کے ایک فقیہ ہے قاضی حسین، وہ ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنی علمی اور فقہی اعلیٰ استعداد اور صلاحیت کی بنا پر مخصوص فقہی اجتہاد کے اعلیٰ درجے پر پہنچے، پھر انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پیش آنے والے مسائل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بتلائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق کتاب و سنت سے ہم آہنگ ان کا حل پیش کیا، اور مستقل مسلک اپنا بنانے کے بجائے امام شافعی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، فقہ شافعی کی طرف۔ تو یہ اصحاب الوجوہ کہلاتے ہیں۔ چوتھا درجہ ہے مجتہدین فتویٰ۔ فقہ شافعی کے راجح اور صحیح اقوال میں سے مرجوح اور شاذ اقوال کو جنہوں نے الگ کیا، نیز فقہ کے جملہ ابواب کے مسائل میں مفتیٰ بہ اقوال کو بیان کیا، تاکہ مسلک کے مفتیان اور قضات فقہ و فتاویٰ اور فیصلوں اور تحریروں میں کوئی اہم محقق حکم شرعی منطبق کرنے میں ان کو سہولت ہو، اور طلبہ فقہ کو راجح اقوال معلوم ہو۔ یہ کام جن شخصیات نے انجام دیا ہے انہیں مجتہدین فتویٰ کہتے ہیں، جیسے امام رافعی ہے، امام نووی ہے رحمہم اللہ، اور اس کے علاوہ لوگ۔ پانچواں درجہ ہے اصحاب الترجیح کا۔ شوافع کے اکابر شیخین امام رافعی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان میں مختلف مسائل میں جنہوں نے مسلک شافعی کے اصول اور ضوابط کی روشنی میں ترجیح دینے کا کام کیا ہے بعد میں، جیسے علامہ ابن رفعہ، امام اسنوی، امام اذرعی، امام بلقینی، امام سبکی، شیخ الاسلام زکریہ انصاری، امام ابن حجر حیتمی، امام شمس الدین رملی، امام خطیب شربینی رحمہم اللہ۔ یہ وہ حضرات ہیں جو اصحاب الترجیح کہلاتے ہیں۔ امام رافعی اور امام نووی کے درمیان میں جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے، بعد میں انہوں نے ترجیح کا کام کیا ہے، دلائل کی مضبوطی کے اعتبار سے۔ جہاں امام رافعی راجح ہے وہاں ان کو راجح، جہاں امام نووی راجح وہاں ان کو راجح۔ اور چھٹا درجہ ہے حامدین فقہ، وہ شخصیات جنہوں نے درج 12 مراتب کے علماء و فقہائے شوافع کی کتابوں پر شروحات، حواشی لکھیں، ان کی روشنی میں فقہ و فتاویٰ کے فرائض انجام دیے، جیسے علامہ قلیوبی، علامہ شوبری، علامہ عمیرہ برلسی، امام سقاف وغیرہ۔ یہ حضرات حامدین فقہ کہلاتے ہیں۔ ایک تعبیر متقدمین اور متاخرین، یعنی پیشرو حضرات اور بعد والے، کون ہیں؟ جب شیخین یعنی امام رافعی اور امام نووی تک کے حضرات کی کتابوں میں متقدمین اور متاخرین کی تعبیرات استعمال ہو تو متقدمین کا مطلب ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ابتدائی 4 صدیوں کے علماء فقہا مجتہدین شوافع مراد ہوتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے ابتدائی 4 صدیوں کے فقہا مجتہدین شوافع، اور متاخرین سے مراد اس کے بعد کے یعنی شیخین کے زمانے تک کے علماء اور فقہا اور مجتہدین شوافع مراد ہوتے ہیں۔ اور جب شیخین یعنی امام نووی اور امام رافعی کے بعد والے حضرات اپنی کتابوں میں متقدمین کا لفظ استعمال کرے تو اس کا مطلب ہوتا ہے امام شافعی سے لے کر تو امام نووی تک کے
علماء اور فقہ اور مجتہدین شوافی، اور متاخرین سے مراد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خصوصاً اصاغر شیخین یعنی امام ابن حجر حیتمی، امام شمس الدین رملی کے زمانے تک کے علماء فقہا اور مجتہدین شوافی مراد ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے فقہ شافعی میں جو شوافی فقہا ہیں، شیوخ ہیں، ان کے لیے بھی کچھ اعلام، کچھ القاب، کچھ کنیتیں اور مخصوص نام مذکور ہیں کہ ان کے لمبے ناموں کی بجائے مختصر سے نام ذکر کر دیتے ہیں جنہیں اعلام کہتے ہیں۔ جیسے جب فقہائے شوافی اپنی کتابوں کے اندر الامام کا لفظ مطلق استعمال کرے تو اس سے مراد حضرت امام الحرمین جوینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب فقہائے شوافی اپنی کتابوں میں القاضی کا لفظ استعمال کرے تو اس سے مراد شوافی کے مشہور فقیہ قاضی حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ جب فقہائے شوافی اپنی کتابوں میں القاضیان کا لفظ استعمال کرے تو اس سے مراد امام قاضی رویانی اور قاضی ماوردی مراد ہوتے ہیں۔ اور جب الربیع کا لفظ مطلق استعمال کرے تو اس سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد امام ربیع ابن سلیمان مرادی ہیں۔ اور جب الشارح یا الشارح المحقق کا لفظ استعمال کرے تو اس سے مراد امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، الشارح یا الشارح المحقق، جنہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہاج الطالبین کی کنز الراغبین کے نام سے شرح لکھی۔ محلی، امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شرح محلی کے نام سے مشہور ہے۔ جب فقہائے شوافی اپنی کتابوں میں صاحب الشرحی کا لفظ استعمال کریں تو اس سے مراد شرح کبیر کے مصنف امام رافعی ہوتے ہیں۔ اور جب شارحن کا لفظ نکرہ استعمال کرے، نکرہ، تو اس سے مراد ان کی اپنی کتاب کے شارح یعنی الشرح الکبیر کی جنہوں نے شرح کی ہے وہ مراد ہوتے ہیں۔ جب فقہائے شوافی اپنی کتابوں میں الشیخان کا لفظ مطلق استعمال کریں تو اس سے مراد امام رافعی اور امام نووی رحمہم اللہ۔ جب الشیوخ کا لفظ استعمال کریں، الشیوخ، تو امام رافعی، امام نووی اور تیسرے امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہوتے ہیں۔ جب فقہائے شوافی المحمدون الاربعہ کا لفظ استعمال کرے تو اس سے مراد محمد بن نصر مروزی، امام محمد بن ابراہیم المنذر، محمد بن جریر طبری، محمد بن اسحاق بن خزیمہ رحمہم اللہ مراد ہوتے ہیں المحمدون الاربعہ سے۔ جب امام نووی اپنی کتابوں میں القفال کا لفظ مطلق استعمال کرے تو اس سے مراد امام قفال مروزی ہوتے ہیں۔ اور جہاں امام قفال شاشی مراد ہوتے ہیں وہاں وہ اس نام کی وضاحت کر دیتے ہیں القفال الکبیر الشاشی کے لفظ سے۔ جب امام شیرازی اپنی کتابوں میں ابو العباس کا لفظ مطلق استعمال کرے تو اس سے مراد ابو العباس ابن سریج، اور ابو سعید کا لفظ استعمال کرے تو ابو سعید استخری، اور ابو اسحاق کا لفظ استعمال کرے تو اس سے مراد ابو اسحاق مروزی۔ یہ امام اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیرات۔ جب خطیب شربینی اور شمس الدین رملی رحمہم اللہ اپنی کتابوں میں شیخنا کا لفظ استعمال کرے تو اس سے مراد شیخ الاسلام زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جب خطیب شربینی اپنی کتابوں میں شیخی کا لفظ استعمال کرے، نیز جب امام شمس الدین رملی اپنی کتابوں میں افتى به الوالد کا لفظ استعمال کرے تو اس سے مراد ان کے والد شہاب الدین رملی رحمۃ اللہ علیہ، جو خطیب شربینی کے بھی شیخ ہے، شیخی کے لفظ سے مراد، اور شمس الدین رملی کے والد اور استاذ ہوتے ہیں۔ جب فقہائے شوافی اپنی کتابوں میں اصل روضہ کا لفظ استعمال کرے، اصل روضہ، تو اس سے مراد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روضۃ الطالبین، جو کہ امام رافعی کی کتاب العزیز الشرح الکبیر کی تلخیص ہے، تو اصل روضہ سے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے العزیز کے یعنی شرح عزیز فتح العزیز کے
جو الفاظ تلخیص کے لیے استعمال کیے ہیں، جس میں آپ نے امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت فرمائی ہے، اسے اصل روضہ کہتے ہیں۔ تو روضۃ الطالبین یہ تلخیص ہے امام رافعی کی کتاب العزیز کی، جو الشرح الکبیر کے نام سے مشہور ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے روضۃ الطالبین میں جو الفاظ العزیز کے تلخیص کے لیے استعمال کیے ہیں، جس میں آپ نے امام رافعی کی موافقت فرمائی، وہ اصل روضہ کہتے ہیں۔ اور جو عبارت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روضۃ الطالبین میں امام رافعی کی کتاب العزیز کی تلخیص پر اضافے کی شکل میں ہے، اسے زوائد روضہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ زوائد روضہ۔ یہ تعبیرات بھی آپ دیکھیں گے، اصل روضہ اور زوائد روضہ کے نام سے۔ تو یہ مشہور تعبیرات تھی جو فقہائے کرام، فقہائے شوافع اپنی کتابوں کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور فقہی کتابوں سے استفادے کے وقت ان تعبیرات کے معانی اور ان کے مطالب سے اگر واقفیت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ سمجھنے میں کافی سہولت ہوگی، کافی آسانی ہوگی۔ تو یہ تمام تعبیرات کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ ان کو نوٹ بھی کیجئے، لکھیے بھی اور یاد بھی کیجئے۔ امتحانات میں اس کو پوچھا بھی جاتا ہے، سوالات بھی دیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ تعبیرات ہمیں یاد ہونا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اب کتاب کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک